کیونکہ سردی کا موسم آنے والا ہے تو بچوں اور بوڑھوں میں خاص طور پہ یہ فلو، نزلہ زکام، نمونیا کہ اس کا امیون سسٹم ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، بزرگوں کے لیے کون سی ایسی ٹپس ہے جس سے ہم ان کے بہت سی بیماریوں پہ قابو پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبداللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ ہیلتھ ٹپس دوں گا جو خاص طور پہ اس سردی کے موسم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ سردی کا موسم آنے والا ہے تو بچوں اور بوڑھوں میں خاص طور پہ یہ فلو، نزلہ زکام، نمونیا، اس سے کچھ گلا خراب ہونا، یہ بیماریاں بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ اہم ٹپس دوں گا جس سے آپ اپنے اس بیماریوں کو آنے سے روک سکتے ہیں۔ تو اس معلومات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک ضرور کریں، اور یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچوں کے بارے میں۔ جیسے جیسے سردی آتی ہے تو سردی میں بچوں کو فلو، نمونیا، نزلہ زکام، کھانسی، گلا خراب ہونا، اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بچوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نمونیا کا خطرہ ہوتا ہے، اور خواب بچے کے لیے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس کے لیے کچھ اہم ٹپس ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کہ اس کا امیون سسٹم ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اچھا خوراک دینا، جیسا کہ آج کل کا جو سیزنیبل فروٹ ہے جیسا کہ مالٹا اور لیمو، آلمنڈ، والنٹ، یہ چیزیں ہم دے سکتے ہیں، اس سے امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے موسم شروع ہوتے سردی کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو چھوٹے کپڑے ہیں، ہلکے کپڑے ہیں، وہ اوائڈ کریں اور گرم کپڑے بچوں کو پہنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوپی پہنائیں تاکہ اس کے کانوں میں درد نہ ہو، سر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اچھا سا بنین یا گرم کپڑے تاکہ اس کا سینہ گرم رہے۔ اس کے علاوہ جرابیں بہت زیادہ ضروری ہے، اس طرح پورے جسم کو ڈانپنا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سردیوں میں۔ اس کے علاوہ سردی کے موسم میں گرم سوپ کا استعمال، ہربل ٹی کا استعمال، یخنی کا استعمال، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بچے کا سینہ وغیرہ گرم رہتا ہے تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی پوری کرنا اور وٹامن سی والی خوراک کھانا، اس سے ان کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، اور اس سے بھی ہم بہت سی بیماریوں پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفائی کا خیال رکھنا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا، پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو زیادہ گرم جگہ میں رکھیں، اور انفیکشن سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے سکن کیئر میں موئسچرائزر کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لپس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کا، اس کے لیے پیٹرولیم جیلی اور ایسی کولڈ کریم کا استعمال کریں جس سے ان کے ہونٹ اور ہاتھ خاص طور پہ نہ پھٹے، تو یہ سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے۔ تو یہ تھے کچھ اہم ٹپ بچوں کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے کہ بزرگوں کے لیے کون سی ایسی ٹپس ہے جس سے ہم ان کے بہت سی بیماریوں پہ قابو پا سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو بزرگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جگہ کو، اپنے کمرے کو گرم رکھیں۔ اس کے علاوہ گرم کپڑے پرووائڈ کریں اور وہ اس کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ فوڈ میں گرم چیزیں جیسے کہ اچھی اچھی خوراکیں کھائیں، والنٹ وغیرہ، سوپ کا استعمال، یخنی کا استعمال، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرم چیزیں استعمال کرنا جیسے کہ گرین ٹی اور کافی وغیرہ اور چائے وغیرہ، یہ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہے سردی میں بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ اور بزرگوں کے لیے خاص طور پہ ہائیڈریشن کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، جتنا وہ زیادہ پانی پئیں گے تو ان کا سکن بھی سافٹ رہے گا، اور اس سے بہت سی بیماریوں کا، جسم سے بہت سے انفیکشن کا ڈیٹاکس ہوگا، تو پانی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے کہ کوئی ہائی بلڈ پریشر یا کوئی اس طرح کولیسٹرول کا مریض ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اپنے ایکسرسائز کو بڑھائے اور انڈور آؤٹ ڈور ایکسرسائز کرے۔ اس طرح کے جو ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی میڈیکیشن اس سردی کے موسم میں پراپر طریقے سے جاری رکھے، اور تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کرے۔ اس کے علاوہ کوکونٹ آئل کا استعمال اور کریک ہیل کے لیے پیٹرولیم جیلی کا استعمال، کولڈ کریم کا استعمال، تو یہ سکن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ اگر کریں گے تو سکن بھی نہیں پھٹے گی، ہونٹ بھی نہیں پھٹیں گے، اور سکن بالکل سافٹ رہے گا۔
اور گھر میں ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنا، اور جو بزرگ اسموکنگ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اسموکنگ کو یا تو بالکل چھوڑ دے، اور اگر چھوڑ نہیں سکتے تو بالکل کم کر دے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ بڑے عمر کے لوگوں کے لیے۔ اور بچوں اور بزرگوں کو دونوں کو زیادہ دیر ٹھنڈ میں نہیں رہنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ اپنے گرم کمرے میں جائے جہاں پہ ہیٹر لگا ہو، جہاں پہ کمرہ گرم ہو، تو زیادہ دیر ٹھنڈی جگہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ضروری عمل ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ تھے کچھ اہم معلومات جو میں نے آپ لوگوں کو دی ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو بہت سے مسائل سے اس سردی کے موسم میں آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوانوں نے بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نوجوانوں پہ۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ بہت سے مسائل سے بچیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک نئی انفارمیشن دوں گا۔ آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا ہے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے، اور کمنٹ بھی کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔